بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میرا نام محمد ذیشان بشیر ہے۔ میں آپ کو اپنے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے بفضل خدا خیریت سے ہوں گے، اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے وقت نکالا۔ ناظرین کرام، جب سے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہوئی ہے تب سے حالات جو ہے وہ مزید کشیدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، مزید بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ایک جانب جو پاکستان کا بڑا ادارہ ہے، بڑا ریاستی ادارہ ہے، یا جسے مضبوط ریاستی ادارہ کہہ سکتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ وہ ہے، دوسری جانب پاکستان کی مقبول ترین سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف وہ ہے۔ اب ان دونوں کے درمیان معاملات کا خراب ہونا یقیناً پاکستان کے لیے یہ پریشان کن ہے، پاکستان کے لیے یہ بہتر نہیں ہے، پاکستان کے مستقبل کے لیے یہ بہتر نہیں ہے۔ اس کشیدگی کو کم ہونا چاہیے، ان معاملات کو جو ہے وہ حل ہونا چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ معاملات کیسے حل ہوں گے۔ دیکھیں، کرکٹ میچ میں جب کوئی بلے باز جارحانہ کھیلنے کا پلان کرتا ہے، جب وہ اگریسولی کھیلنے کا پلان کرتا ہے اور اس کا یہ پلان ہوتا ہے کہ جناب اب اس نے ہر بال باؤنڈری کے باہر پھینکنی ہے، گراؤنڈ سے باہر پھینکنی ہے، تو پھر وہ ہیلمٹ اتار کر سائڈ پر رکھ دیتا ہے اور بس شروع ہو جاتا ہے، اور ہر بال کو وہ اٹھاتا ہے اور گراؤنڈ کے باہر پھینکتا ہے۔ شاید عمران خان صاحب نے بھی اب یہ پلان کر لیا ہے کہ وہ اگریسولی کھیلیں گے، وہ اب جارحانہ کھیلیں گے۔ اب وہ ہیلمٹ اتار کے انہوں نے سائڈ پہ رکھ دیا ہے اور اب وہ بس شروع ہو گئے ہیں، اور اس طرح کے تیکھے اور سخت بیانات ان کی طرف سے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ کس رد عمل کے طور پر؟ جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی ہے اس کے رد عمل کے طور پر، جو کہ یقیناً بہتر نہیں ہے آنے والے وقت کے لیے، اسپیشلی اگر ہم پاکستانی سیاست کی بات کریں، پاکستان کی بات کریں، تو اس کے لیے بہتر نہیں ہے۔ ڈیفینیٹلی بیچ کا راستہ نکالنا ہوگا، اور وہ بیچ کا راستہ کیسے نکلے گا یہ بڑوں کو سوچنا ہوگا، مل بیٹھ کر جو ہے معاملات کو حل کرنا ہوگا۔ عمران خان صاحب نے بہت سخت باتیں کی ہیں۔ اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت تھی، جس کے دوران انہوں نے یہ سخت باتیں کی ہیں، اس حوالے سے کچھ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور شیر افضل مروت والا معاملہ بھی ہے، وہ بہت اب سیریس ہو چکا ہے۔ عمران خان صاحب نے رانگ نمبر کہا ہے شیر افضل مروت کو، اور کیوں کہا ہے اس بارے میں جو ہے وہ کچھ بات کریں گے۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جی۔ گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیجیے گا۔ پہلے عمران خان صاحب کے جو انہوں نے بات کی ہے اس حوالے سے کچھ ذکر کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہوئی اور اس میں انہوں نے جناب 9 مئی کے حوالے سے بات کی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس معاملے پر وہ بات کرنے کے لیے آئے تھے، پاکستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے جو دہشت گردانہ حملے ہو رہے ہیں یا افغانستان سے جو حملے کیے جا رہے ہیں، اس حوالے سے انہوں نے پریس کانفرنس کا آغاز کیا تھا۔ اگر اسی ایک نقطے پر پریس کانفرنس رہتی تو شاید بہت بہتر رہتا، لیکن آبویسلی 9 مئی بالکل قریب ہے، اور 9 مئی کے حوالے سے باتیں بھی ہو رہی ہیں، صحافی نے سوال بھی کر دیا، تو پھر وہ معاملہ جو ہے وہ اس جانب مڑ گیا، اور پھر بہت سخت باتیں بھی ہوئیں اور بہت کھل کر باتیں بھی ہوئیں۔ عمران خان صاحب کو بتایا گیا جناب جیل میں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ اگر صدقے دل سے معافی مانگ لیتے ہیں تو پھر شاید کوئی راستہ نکل سکتا ہے، یہ ان کی جانب سے کہا گیا۔ اس پر سخت رد عمل عمران خان صاحب کا آیا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ جی کس چیز کی معافی مانگوں؟ معافی تو مجھ سے مانگنی چاہیے ان لوگوں کو، زیادتی میرے ساتھ ہوئی ہے، یہ خان صاحب کہہ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ جناب بات چیت اگر وہ نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں، میں تو پاکستان کے لیے بات چیت کرنا چاہ رہا تھا، پاکستان کی بہتری کے لیے ان کے ساتھ میں بات کرنا چاہ رہا تھا، مل بیٹھنا چاہ رہا تھا، لیکن اگر وہ بات چیت نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں۔ یہ بہت زیادہ سیریس ایشو ہے میرے خیال سے۔ دیکھیں، ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ کہا تھا کہ جی کوئی ڈیل نہیں ہے، کوئی بات چیت نہیں ہو رہی ہے، انہوں نے تو دروازہ بند کیا تھا، لیکن عمران خان صاحب نے اب اس دروازے کی شاید اندر سے کنڈی لگا لی ہے، اتنا سخت موقف عمران خان صاحب نے اس پر دیا ہے۔ پھر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی میں نے کون سی ان کے ساتھ ڈیل کرنی ہے، میں تو صرف اگر بات چیت کرنا چاہ رہا تھا تو پاکستان کی خاطر، مجھے ان سے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہیے، میں کوئی ڈیل نہیں کر رہا، نہ میں کرنا چاہتا ہوں، اور نہ میں نے بیرون ملک جانا ہے، میرا سب کچھ پاکستان میں ہے اور میں نے پاکستان میں رہنا ہے، یہ عمران خان صاحب نے کہا۔ انہوں نے کہا کہ جی پی ٹی آئی وفاق کی سب سے بڑی اور مضبوط جماعت ہے، ہماری سیاسی جدوجہد نہایت تابناک ہے۔ پھر انہوں نے کہا جی کیپٹل ہل حملہ کیس کا انہوں نے ذکر کیا عمران خان صاحب نے، جس طرح سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے مختلف ایگزامپلز دی تھیں ویسٹرن کنٹریز کی، انہوں نے جو لندن میں مظاہرے ہوئے تھے ان کی ایگزامپل دی، پھر اس کے علاوہ انہوں نے یو ایس میں کیپٹل ہل جو حملہ ہوا تھا اس کی ایگزامپل دی، اور کہا کہ جی دیکھیں اس میں ملوث لوگوں کو سزا ملی۔ تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ کیپٹل ہل حملہ کیس میں سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے ملزمان کی شناخت کی گئی تھی اور اس کے بعد انہیں سزا دی گئی تھی۔ ہمارے یہاں پر کیا ہوا کہ 9 مئی کے واقعات کی سی سی ٹی وی فوٹیج ہی غائب کر دی گئی۔
میں نے اپنے کل کے ویلاگ میں بھی یہ بات کی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف صرف 2 چیزوں کا اس وقت مطالبہ کر رہی ہے. ایک چیز یہ ہے کہ جناب CCTV فوٹیج سامنے لے کر آئیں تاکہ ملزمان کی شناخت ہو سکے, اور دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیں اس پر. صرف یہ 2 مطالبات ہیں 9 مئی کے حوالے سے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے. اور ابھی بھی عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ CCTV فوٹیج جو غائب کر دی گئی ہے 9 مئی کی وہ آپ سامنے لے آئیں, ملزمان کی شناخت کریں, جو اس میں ملوث ہے اسے آپ سزا دیں. لیکن یہ جو سیاسی مقدمات بنائے گئے ہیں, خواتین کارکنوں کو آپ نے پکڑا ہے, دیگر بے گناہوں کو آپ نے پکڑا ہے, کم از کم انہیں رہا کیا جانا چاہیے. پھر جناب عمران خان صاحب نے کہا کہ شہباز شریف لندن پلان کے تحت وزیر اعظم بنے جسے ہم قبول نہیں کرتے. موجودہ حکومت پر بھی انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا. خان صاحب کہتے ہیں جناب کہ 2014 کے دھرنے کی انکوائری کے لیے تیار ہوں. DGISPR نے کہا تھا کہ اگر انکوائری کرنی ہے تو پھر آپ 2014 کے دھرنے سے شروع کریں. عمران خان صاحب کہتے ہیں جی میں تیار ہوں, مجھے خوشی ہوگی کہ میں 2014 کے دھرنے کے حوالے سے جتنے الزامات لگ رہے ہیں اس کے سلسلے میں انکوائری کمیشن کے سامنے پیش ہوں اور میں حقائق سامنے رکھوں. دیکھیں میں نے اس حوالے سے اپنے گزشتہ روز کے ویلاگ میں بات کی تھی کہ 2014 کے دھرنے کے حوالے سے اور اس کے بعد جتنے بھی معاملات ہوئے, چاہے وہ پارلیمنٹ حملہ کیس ہو, چاہے وہ PTV کی عمارت پر جو ہے وہ دھاوا بولنے کا کیس ہو, جو بھی ہو, اس حوالے سے اگر تحقیقات کرنی ہیں تو بالکل ہونی چاہیے. بلکہ کرنی کیا ہے, ہونی چاہیے تحقیقات, لیکن تمام پردہ نشینوں کے نام بھی سامنے آنے چاہیے. عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس انکوائری کمیشن کے سامنے پیش ہونے کے لیے تیار ہوں اور مجھے خوشی ہوگی کہ میں اس انکوائری کمیشن کے سامنے جاؤں گا اور تمام تر حقائق جو ہیں وہ ان کے سامنے رکھوں گا. پھر جناب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ کاکڑ کے فارم 47 سے متعلق بیان کے بعد وفاقی حکومت سے کیا مذاکرات ہو سکتے ہیں. کاکڑ کا بیان یقیناً آپ کو یاد ہوگا, سابق نگران وزیر اعظم انہوں نے جب ان کی تلخ کلامی ہوئی تھی حنیف عباسی کے ساتھ تو کاکڑ صاحب نے کہا تھا کہ جناب فارم 47 کے حوالے سے اگر میں بات کروں نا تو آپ لوگ منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے. تو اس کے بعد اب عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ جو بیان سامنے آیا اس کے بعد اب کیا ایسی چیز رہ جاتی ہے کہ موجودہ حکومت سے مذاکرات کیے جائیں. سیاسی جو لوگ ہیں ان کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں, فارم 47 پر تو یہ جعلی حکومت بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں. پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ جی نون لیگ کے لوگوں نے مجھے پرائیویٹلی بتایا تھا کہ جب تک قاضی فائزہ چیف جسٹس نہیں بنتی نہ الیکشن ہوں گے نہ نواز شریف واپس آئے گا. یہ باقاعدہ ایک پلان کے تحت کیا گیا کہ پہلے چیف جسٹس جو ابھی موجودہ ہیں قاضی فائزہ انہیں اس عہدے پر لے کر آنا تھا, اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن کروانے تھے تاکہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک پلان کے تحت باہر کیا جا سکے الیکشن سے, بلے کا نشان واپس لے کر نواز شریف کو واپس لایا جا سکے, ان کے تمام کیسز معاف کیے جا سکیں. یہ تمام ایک گریٹ گیم چل رہی تھی, ایک پلان کے تحت چل رہا تھا بقول عمران خان صاحب کے. انہوں نے کہا کہ یہ مجھے نون لیگ کے لوگوں نے پرائیویٹلی بتا دیا تھا. پھر جناب خان صاحب کہتے ہیں کہ میرا آدھا خاندان فوج میں اور آدھا خاندان بیوروکریسی میں ہے, فوج ہماری ہے اور ہمیں فوج سے کوئی مسئلہ نہیں. 9 مئی واقعات کا مجھے اس وقت پتا چلا جب مجھے سپریم کورٹ میں پیش کیا گیا. آپ کو یاد ہوگا کہ 9 مئی کو عمران خان صاحب کو گرفتار جب کیا گیا اس کے بعد اگلے دن سپریم کورٹ میں پیش کیا گیا. خان صاحب کہتے ہیں مجھے تو اس وقت پتا چلا تھا کہ یہ تمام تر معاملات ہوئے ہیں اور میں نے 9 مئی کے واقعات کی چیف جسٹس سمرتا بندیال کے سامنے مذمت بھی کی تھی اور کی گئی تھی. یہ اس وقت رپورٹ بھی ہوا تھا کہ عمران خان صاحب نے اس کی مذمت کی ہے. پھر خان صاحب کہتے ہیں کہ جی خدا کے واسطے فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹیں. اب یہ دیکھیں DGISPR اپنی پریس کانفرنس میں کہہ رہے ہیں کہ جی فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹیں. عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی خدا کے واسطے فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹیں. کون گھسیٹ رہا ہے پھر فوج کو سیاست میں؟ ڈیفینیٹلی آپ دیکھیں کہ فوج کے بل بوتے پر جو آئے ہیں اس وقت حکومت میں آئے ہیں, جس طرح سے ان کی مدد لے کر آئے ہیں, جس طرح سے جو ہے وہ جال سازی کر کے آئے ہیں, یہ وہی لوگ ہیں جو کہ فوج کو سیاست میں لے کر آ رہے ہیں. خان صاحب کہتے ہیں جی ہم نے اپنی 27 سال کی تاریخ میں کبھی جلاؤ گھیراؤ نہیں کیا. 2 حکومتیں ہم نے انتخابات کے لیے تحلیل کی کیونکہ ہماری سیاسی جماعت انتشار نہیں چاہتی تھی. ہم صرف انتخابات چاہتے تھے اور سیاسی راستے سے ان تمام تر مسائل کا حل چاہتے تھے. یہ خان صاحب نے کہا ہے. تو بہت سخت باتیں جناب خان صاحب نے کر دی ہیں, خصوصاً بات چیت کے حوالے سے جو انہوں نے بالکل اب یہ کہہ دیا کہ جی ٹھیک ہے اگر بات چیت نہیں کرنی تو نہ کریں, مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, میں نے کوئی ڈیل نہیں کرنی. یہ بہت سخت ایک چیز ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا مزید پیش رفت ہوتی ہے. اچھا ایک شیر افضل مروت کے حوالے سے جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے اس بارے میں کچھ بات کرتے ہیں. عمران خان صاحب نے جناب شیر افضل مروت کو رانگ نمبر قرار دیا ہے. کیوں رانگ نمبر قرار دیا؟ دیکھیں رجیم چینج کے حوالے سے شیر افضل مروت کا ایک بیان سامنے آیا تھا کہ جی رجیم چینج میں سعودی عرب کا کردار تھا. اس پر خان صاحب نے خاصا برہمی کا اظہار بھی کیا اور اس بیان سے جو ہے وہ لا تعلقی کا اظہار بھی کیا, اور خان صاحب نے جو ہے اس کو نگیٹ کیا کہ ایسا نہیں ہے بالکل بھی, اور شیر افضل مروت سے ناراضگی بھی جو ہے اس پر انہوں نے ظاہر کی تھی عمران خان صاحب نے.
اس کے بعد پھر اب عمران خان صاحب نے کہا کہ جی یہ شیر افضل مروت رانگ نمبر ہے، اور اس کے بعد خان صاحب نے پھر شیر افضل مروت سے ملاقات بھی نہیں کی۔ مروت صاحب جناب گئے تھے اڈیالہ جیل ملاقات کرنے کے لیے، لیکن ملاقات نہیں ہو سکی، جس پر شیر افضل مروت نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جی جیل سپرنٹینڈنٹ نے ملاقات نہیں کرائی، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے الزامات کیا شبلی فراز اور عمر ایوب پر کہ یہ عمران خان صاحب کے کان بھرتے ہیں اور یہ ان کی ملاقات نہیں ہونے دیتے۔ شیر افضل مروت نے کہا کہ میرے اپنے لوگ میری ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، مجھے اس ریس سے آؤٹ سمجھیں، مجھے چیئرمین نہ بنائیں۔ یہ چیئرمین پی ایس سی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، جس میں اب شیخ وقاص اکرم کو باقاعدہ طور پر عمران خان صاحب نے نامزد کر دیا ہے۔ اس حوالے سے شیر افضل مروت صاحب نے جو ہے اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ پھر کہتے ہیں جناب مروت صاحب کے پی ٹی آئی کو سندھ سے خیبر پختونخوا تک اٹھایا گیا، یہ جماعت ایک مردہ گھوڑا بن چکی تھی، سب لیڈروں کو ان کے حلقوں میں لے کر گیا، 8 فروری کو یہ آئے تو انہوں نے مجھے پیچھے کر دیا، پارٹی میں ٹانگیں کھینچی گئیں، جس کا عمران خان کو بھی بتایا۔ پھر کہتے ہیں کہ مجھے اپنی ذات کی بے توقیری کسی صورت بھی قبول نہیں ہے۔ پھر انہوں نے یہ جو احتجاج ہو رہا ہے اس حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ میں اب اس میں شامل نہیں ہوں، اب اس کو شبلی فراز اور عمر ایوب بھی لیڈ کریں گے، اور یہ تمام تر جو ہے انہوں نے اپنے تحفظات سامنے رکھے شیر افضل مروت صاحب نے، اور کہا کہ جناب میں اب اس وقت آؤں گا جب عمران خان صاحب مجھے بلائیں گے۔ تو میرے خیال سے اب یہ معاملہ جو ہے اب استعفے کی جانب جائے گا، کیونکہ شیر افضل مروت کے حوالے سے عمران خان صاحب نے بھی اپنے جو ناراضگی کا اظہار کیا تھا، تحفظات کا اظہار کیا تھا، تو اب یہ آہستہ آہستہ معاملہ جو ہے وہ اب استعفے کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لیکن بہرحال دیکھتے ہیں کہ ان اختلافات کا نتیجہ کیا سامنے آتا ہے، کیونکہ خان صاحب اس وقت جو ہے وہ جیل میں ہیں، وہاں سے جو میسج آتا ہے وہ 2-3 مختلف لوگوں کے ذریعے آتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، جس سے کنفیوژن بھی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں، لیکن اب شیر افضل والا معاملہ خاصا سخت ہو گیا ہے، خاصا سیریس ہو گیا ہے، تو اب یہ اگر استعفیٰ نہیں ہوتا تو پھر ڈیفینیٹلی معاملات جو ہے وہ مزید خرابی کی طرف جائیں گے۔ بہرحال امید کرتے ہیں کہ یہ تمام تر اختلافات جو ہیں وہ ختم ہوں، خصوصاً پاکستان کے لیے جو مشکلات ہیں وہ ختم ہوں، اور یہ جو ایک کشیدگی کی فضا بن چکی ہے یہ کشیدگی آنے والے دنوں میں کم ہو بلکہ ختم ہو۔ آج کے ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔